کرام السلام علیکم۔ دارالعلوم اہل بیت وارثیہ جو وارث پاک چیریٹیبل اینڈ ایجوکیشنل کے ماتحت چلتا ہے، جو دیوا شریف میں قائم ہے، اس کی چیئرمین صاحبہ ہمارے آپ کے بیچ موجود ہیں۔ اس ٹھٹرتی ہوئی سردی میں ہمارے بچوں کو انہی کپڑے فراہم کرائے ہیں، ان کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بچے جو اللہ کا کلام ہاتھ میں لیے ہیں، انہوں نے بہت جلدی ابھی یہ مکمل کیا ہے۔ بچوں، یہ کلام پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ کیا ہے بیٹا، یہ کلام پاک، یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ اللہ پاک کا کلام۔ اللہ پاک، کلام پاک، رسول پاک اور اس کی آل پاک، اس کی آل پاک وہی وارث پاک ہے۔ تو جو تعلیم ہم کو یہ قرآن دیتا ہے، اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو والدین کے حقوق اور والدین کے مرتبے کو بھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو ہمارے بیچ ٹیسٹ کی چیئرمین صاحبہ موجود ہیں، اور اس قرآن میں تعلیم ہمیں دی گئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کل کائنات کے لیے میرے آقا رحمت عالم ہے۔ اور ہم کو ہندو مسلم نہیں سکھایا گیا، ہم کو سکھایا گیا ہے کہ انسانیت کو آپ فروغ دیجئے۔ یہ قرآن جو ہے وہ ہم کو یہی سکھاتا ہے۔ قرآن ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ سب برابر ہیں۔ اللہ رب کریم نے انسانیت کو بنایا ہے، نہ کہ ہندو مسلمان اپنی پہچان بنائی ہے۔ اس کلام میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی ہندو بھائی بھی رہتا ہو تو اس کی ایسی دیکھ بھال کرو جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو۔ اب یہ قرآن ہم کو تعلیم دیتا ہے، سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آدم علیہ السلام نے جب جسم میں روح انٹر ہوئی تھی، تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب پیشانی آدم میں رکھا گیا اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ کہا تھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اے میرے رب، تو سارے جہانوں کے لیے رب ہے اور ساری بڑائی ساری پاکی تیرے لیے ہی ہاں۔ اور رحمان الرحیم، تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، میدان حشر میں قیامت کے دن تو ہی فیصلہ کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے علاوہ ہم کسی کی پوجا نہیں کر سکتے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کو واحد مان کر، اور اس اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کس میں ہے؟ اس کلام پاک میں ہے۔ اس کلام پاک میں ہم نے تم کو کلام پاک کی تعلیم دے دی بیٹا، اب اس تعلیم کو عام کرنا تمہارا کام ہے۔ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک بچی جب تعلیم سے جڑ جاتی ہے تو ایک سماج کی بنیاد اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ماں ہی سب سے پہلے کہلاتی ہے، کہو کہ بیٹا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہندو ہے تو کہے کہ بیٹا کہو رام، کیا کہلائے گی؟ کہو رام۔ تو ماں سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی پڑھ لیتی ہے تو اس پڑھنے میں اس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شکشت کر سکتی ہے۔ آج ہم جو شکشا سے دور ہو رہے ہیں، تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، میری پامالے کی وجہ یہی ہے۔ لیکن اس کلام پاک میں جو تعلیم دی گئی ہے بیٹا، اس کو عمل ضروری ہے۔ جس طرح یزید نے کلام پاک پڑھا لیکن اس کو کیا کیا؟ اس پر عمل نہیں کیا، تو حسنین کریمین کو اس نے قتل کر دیا۔ تو اس کو سمجھنا، پڑھا تو شیطان بھی ہے لیکن اس کو ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے انسان۔ پہلے انسان بنو پھر ہندو مسلمان۔ جب انسان بن جاؤ گے تو ہندو مسلمان کا کوئی وہ نہیں رہے گا۔ یہ دارالعلوم اہل بیت وارثیہ جو بابا سید راقم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا، جو بہار میں بھی اور ادارے ہیں، دیگر جگہ بھی ہیں، ہم سب جگہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ انسانیت پہلے، ہندو مسلمان مانے کچھ نہیں، ہندو مسلمان مانے کچھ نہیں۔ اب کیا ہم جب کبھی جاتے ہیں بازار سے سودا لینے تو ہم پوچھتے ہیں کہ تو ہندو ہے، تجھ سے سودا نہیں لیں گے؟ یا وہ ہندو بھائی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہو، سودا نہیں لیں گے؟ کبھی نہیں ہوتا نا۔ تو بیٹا ہم انسان ہیں، انسانیت کی پوجا ہونی چاہیے۔ اب 2022 آنے والا ہے، اس بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے قطعی اور قطعی اپنے جو مستقبل ہے اس کو روشنی میں لانے کے لیے اس قرآن کی تعلیم میں چلیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے وہ 100% دوزخ میں جائیں گے۔ وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانے گا، کیونکہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہو، اینی کاسٹ، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے ہندو بھائی ہو چاہے مسلم ہو، ماں کے چرنوں کے نیچے سورگ ہے اور یہیں سے ہی سارا راستہ ہے۔ پتا جو ہے وہ سورگ کا دروازہ ہے۔ مسلم لاؤ میں بھی یہی ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو بیٹا اگر باپ دن بھر ہماری مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے 2 منٹ پیر دبا دیں گے تو اس کے دل سے دعا نکلے گی نہیں نکلے گی؟ لڑکیاں اگر ماں کے پیر دبا دیں تو ان کے دل سے دعا نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ تو بیٹا ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اس
वारिस पाक चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ज़ायरीन से एक गुजारिश करना चाहेंगे कि इस इदारे में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम चाहेंगे कि अगर आपकी कमाई का 1 रुपया रोज़, 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, ना सदका, ना फितरा, ना खैरात, ना ज़कात, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये रसूल के घर में ये चीज़ें नहीं लग सकती। लोग लगाते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ आपकी कमाई का 1 रुपया रोज़ चाहिए। आपका 1 रुपया हम इन बच्चों को मुस्तकबिल के लिए बेहतर इंतज़ाम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस इदारे को हम कंप्यूटराइज करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं उससे कंप्यूटर से भी जुड़ें। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उसका भी हमने माकूल इंतज़ाम कर रखा है। जो बच्चियाँ, अब कुछ बच्चियाँ इसमें हमारी ऐसी हैं जो BSc में पढ़ रही हैं, कोई इंटर में पढ़ रही हैं, लेकिन दीन की भी तालीम ले रही है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उन बच्चों पर बड़ा ध्यान देता हूँ जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है पढ़ाई में। तो हम वारिस पाक चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से, और चेयरमैन साहिबा जो हमारे बीच अपना कीमती वक्त दिया और जो भी ये हमारे लिए दस्त शफ़क़त उठाती हैं, उन तहे दिल से इनका हम शुक्रगुजार। और बच्चों, हमने तुम्हें तालीम दे दी, तुम्हें अल्लाह उसका रसूल का वास्ता है कि हमने तुम्हें तालीम दी है। तुम 2-2 बच्चों को भी, अगर ये सवाब जारिया है, अगर कलाम पाक की तालीम इसी तरह देते रहोगे जिससे हमने तुम्हें दी है, तो अल्लाह चाहेगा वो बेईमान नहीं होंगे, वो गुमराह नहीं होंगे, वो और गलत रास्तों पर नहीं पड़ेंगे। तो हम तहे दिल से फिर इस्तकबाल करते हैं वारिस पाक चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरमैन साहिबा का, मुबारकबाद भी देते हैं आपको कि अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी है जो हमारे जैसे दीवानों का, जो इंसानियत के लिए ही जीते हैं। सरकार फरमाते हैं, सरकार वारिस पाक फरमाते, सुना हमारे मशरब इश्क है, तो इश्क में दुई नहीं होती है। हमारे लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब हमारे भाई हैं। ये हमारा हिंदुस्तान मेरा वतन है। हम इस वतन के लिए, और एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमको एक नारा दिया गया है, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। तो बेटा, जब एक बच्ची तालीम से जुड़ जाती है तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है वो, ठीक है। तो बेटा, इसको अगर रख करके हमने पढ़ के रख दिया तो क़यामत के दिन हम अंधे उठेंगे, ये समझ लो। और लड़के जितने हैं ये सब वो करें, नमाज की पाबंदी करें। अच्छा, और फिर हम ज़ायरीन से गुजारिश करेंगे, अगर मेरी आपको रिक्वेस्ट अच्छी लगी हो तो एक्सेप्ट कर लें। अस्सलामु अलैकुम।